إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، ہر قسم کی تعریف، توصیف، عظمت و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کے حکم سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگانے، حق و باطل کا فرق بتانے، حلال و حرام کی تفصیل بتانے کے لیے یکے بعد دیگر مبعوث کرتا رہا۔ ان نبیوں کے آخری کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کر درود و سلام نازل ہو، جن کو اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث کیا، جس کے ذریعے سے دین اسلام ہم کو ملا اور اس پر چلنے کے طریقے سیکھنے کو ملے۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حسد کی مذمت اور اس کا علاج۔ سامعین کرام، دین اسلام نے ہمیں اور آپ کو اپنے جسموں کپڑوں کی پاکی و صفائی کا حکم دیا ہے،
لیکن جسموں کپڑوں کی پاکی و صفائی کے مقابلے میں ہمارے دلوں کی صفائی کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دلائی ہے. یعنی ہمیں اور آپ کو اپنے لباس، اپنے کپڑے، اپنے جسم کی صفائی سے زیادہ اپنے دلوں کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرنے سے پہلے صحیح روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو 2 مرتبہ چاک کیا گیا. آپ کے دل کو نکالا گیا، سونے کے برتن میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھو کر پھر دل کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی تطہیر کی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے، نبوت ملنے کے بعد 13 سالوں تک جب تک آپ مکے میں رہے، آپ نے لوگوں کو شرک کی آلائشوں، شرک کی گندگیوں اور دوسرے جرائم، دوسری برائیاں جو اخلاقی گندگیاں ان میں تھیں، ان سب سے انہیں پاک کرنے کی کوشش کی. 13 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ نے شرک سے لوگوں کو ڈرایا، ان کے دلوں کی تطہیر کرنے کی کوشش کی، ان کے نفوس کا تزکیہ کرنے کی آپ نے کوشش کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وہی ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، بھیجا، جو انہی کے جنس میں سے تھا، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے میں سے تھا. مقصد کیا تھا؟ سبب کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھ کر سناتے، ان کا تزکیہ کرتے، ان کے دلوں کی صفائی کرتے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے تھے، یعنی قرآن اور حدیث کی انہیں تعلیم دیتے تھے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد سے بھیجا تھا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے. سامعین کرام، انسان کو ہونے والی بیماریاں بہت ساری ہیں. ایک وہ بیماریاں ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے، دوائی لینے پر، علاج کرنے پر وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. دوسری قسم کی بیماریاں وہ ہیں جو انسان کے دلوں سے متعلق ہیں، جن کا تعلق انسان کے دلوں سے ہے. لہذا جہاں ہم جسمانی علاج کرتے ہیں صحت مند رہنے کے لیے، بیماری سے شفایاب ہونے کے لیے، وہیں ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کا بھی علاج کریں. ہم اپنے دلوں کو ان بیماریوں، ان اخلاقی گندگیوں سے دور کریں جن کی وجہ سے معاشرے میں جو ہے بے چینی، معاشرے میں نفرت، بغض وغیرہ پیدا ہوتا ہے. ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کریں. سامعین کرام، ان دلی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری حسد بھی ہے، جس کی وجہ سے جہاں ایک انسان دوسرے انسان کی جان تک لیتا ہے، ایک گھر کو تباہ و برباد کرتا ہے، ایک خاندان کو تباہ و برباد کرتا ہے، وہیں حسد کرنے والا، دوسرے کو برباد کرنے والا اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے. وہ انسان ایک حسد کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. وہ ایسے امور کو انجام دیتا ہے جو کہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، حرام کاموں تک واقع ہو جاتا ہے، شرک کی دہلیز تک جا پہنچتا ہے، شرک کے گڑھے تک جا پہنچتا ہے. ایک دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے، ایک دوسروں کی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے وہ اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ہم نے ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں زندگی گزارنے کے
آسائش گزرانے زندگی کا سامان بانٹا ہے، رب کی تقسیم ہے، رب نے بانٹا ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے بلند کیا، بعض کے مقام کو بعض پر اونچا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض کے تابع رہے، بعض کے ماتحت رہے، دنیا کا نظام چل سکے۔ اگر اللہ رب العالمین دنیا کے سارے لوگوں کو ایک ہی لیول پر کر دے، ایک ہی درجے پر کر دے، تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے بعض کو علماء بنایا، بعض کو ڈاکٹر بنایا، بعض جو ہیں ٹیلرز ہیں، بعض کسان ہیں، بعض کچھ۔ مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے درجہ میں تفاوت رکھا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ دنیا کا نظام چل سکے۔ لہٰذا رب کی قسمت، رب کی تقسیم پر ہمیں اور آپ کو خوش رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو نعمت سے نوازا، اچھا گھر دیا، اچھی گاڑی دی، اور ہمیں نہیں ملی، ہمیں رب کے فیصلے پر، رب کی تقسیم پر رضامند رہنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے، دوسرے کی نعمت پر ہمیں جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رب جو عطا کرنے والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی حاجت، اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنا مسئلہ رب کے سامنے رکھنا چاہیے، دوسروں سے جلن کر کے، دوسروں سے حسد کر کے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسروں سے نفرت نہ کرو، دوسروں کا کوئی ایسا معاملہ نہ تلاش کرو کہ کوئی اس سے کوئی ایسا خلاف کام ہو جائے کہ وہ کام ملتے ہی دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل کرے۔ کسی کے ایسے معاملے، ایسے عمل کے پیچھے نہیں پڑنا ہے۔ ولا تحسسوا، کسی کی ایسی بات کے پیچھے نہیں پڑنی ہے کہ اس سے کوئی غلط بات نکل جائے تو لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کر کے اس کو ذلیل کرے۔ اس ٹوہ پہ بھی نہیں لگنا، نہ کسی کے عمل کے پیچھے پڑنا ہے، نہ کسی کی بات کے پیچھے پڑنا ہے، کسی بھی ناحیے سے نہیں۔ اور کہا ولا تناجشوا، اور آپس میں کوئی بھاؤ کر رہا ہے، کوئی سامان خریدنے گیا ہے، اس کے بھاؤ پر بھاؤ کو نہ بڑھاؤ۔ خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، کوئی بھاؤ کر رہا ہے، جا کے بھاؤ بڑھا دیا۔ کسی نے 1,00,000 روپے قیمت بتائی، اس نے جا کے 1,10,000 بتا دی۔ ارادہ خریدنے کا نہیں ہے، ارادہ بھاؤ بڑھانے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اسباب ہیں جس کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ اللہ کے بندے ہو، بھائی بھائی بنو، وہ اسباب اختیار کرو کہ آپس میں محبت پیدا ہو، آپس میں دل جو ہیں جڑ کے رہیں، نفرت پیدا نہ ہو۔ ان اسباب کو ترک کر دو جس کی وجہ سے آپس میں دشمنی پیدا ہو سکتی ہے، نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے کہ حسد کس کو کہتے ہیں، حسد کی حقیقت کیا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں تمنی زوال النعمہ عن صاحبها او کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، یعنی صاحب نعمت سے نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، یہ تمنا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، وہ نعمت ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، یا کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا۔ کسی کے پاس نعمت ہے، ناپسند کر رہا ہے، یا اس کے فنا ہونے کی تمنا کرنا، اسی کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ مذموم شے ہے اور اس پر مواخذہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ حسد کرنا۔ سامعین کرام، بعض حکماء کہتے ہیں کہ ثلاثۃ لا يهنأ لصاحبها عيش، الحقد والحسد وسوء الخلق۔ کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی، وہ کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ الحقد، جس انسان کے دل میں کینہ ہوگا اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ والحسد، جس انسان کے اندر حسد ہوگا اس کی زندگی کبھی سکون والی زندگی نہیں ہو سکتی۔ وسوء الخلق، جس انسان کا اخلاق
برا ہوگا، جو بد اخلاق ہوگا، بد کردار ہوگا، اس کی زندگی کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد کی اصل یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی اس نعمت سے نفرت کرنا اور اس کے فنا ہونے کی تمنا کرنا۔ سامعین کرام، یہ حسد کا معاملہ شریعت سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے حسد کیا، لوگوں کی تمنا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِن كَادُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ قریب تھا کہ یہ مشرکین اپنی تیز نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے مقام سے گرا دیں، آپ کو برباد کر دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ العین حق، عین نظر کا لگ جانا یہ نظر بد حق ہے، اگر قسمت پر تقدیر پر کوئی چیز سبقت کرتی تو یہ نظر سبقت کر جاتی، یعنی یہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تقدیر پر بھی سبقت کر جانے والی ہوتی، لیکن جو تقدیر چونکہ اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہے، تقدیر لکھ دی ہے، تو نظر کا لگ جانا، یہ حسد کا ہونا، جلن کا ہونا، یہ شروع ہی سے چلا رہا ہے۔ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو، حابیل اور قابیل کا واقعہ دیکھیے۔ پہلے یہ حکم تھا کہ دو دو بچے، جیسے افزائش نسل کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے دو دو، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوا کرتے تھے، تو بعد کے جو لڑکے اور لڑکی ہوتے ان کی شادی اوپر کے لڑکے اور لڑکی سے ہوتی تھی۔ تو حابیل اور قابیل، قابیل یعنی قاتل اور حابیل مقتول، تو ان دونوں کے ساتھ بھی ایک ایک لڑکی تھی۔ اب قانون یہ تھا کہ نیچے کی جو لڑکی ہے اوپر کے لڑکے سے شادی ہوگی، اور اوپر کی جو لڑکی ہے نیچے کے لڑکے سے شادی ہوگی۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی بڑی حسین تھی، خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب بات یہ تھی کہ اب اس حسین لڑکی سے جو ہے شادی حابیل کی ہوگی۔ اب قابیل کو حسد ہو گیا، جلن ہو گئی، اس نے بھی سوچا کہ میں بھی اس سے شادی کروں گا۔ آخرکار نذر کی نوبت آئی، قربانی پیش کرنے کی نوبت آ گئی، دونوں نے نذر پیش کی، حابیل کی نذر قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لیا، اب شادی ہونا طے پا گیا۔ قابیل کی نذر قبول نہیں ہوئی، اس کے اندر حسد پیدا ہو گیا، جلن پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل تک کر دیا۔ سامعین کرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسا مذموم عمل ہے، برا عمل ہے کہ انسان اپنے بھائی تک کو قتل کر دیتا ہے، انسان اپنے بھائی تک کو قتل کر دیتا ہے۔ اتنی بری چیز ہے یہ، اتنا برا عمل ہے یہ، لہٰذا اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے دل کو اس گندے عمل سے پاک اور صاف رکھنا ہے۔ حسد کے مراتب ہیں، کچھ درجات ہیں، علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو درجہ ہے حسد کا وہ یہ ہے کہ کسی سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا، کسی سے نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا اور اس کو پانے کی تمنا کرنا کہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور اس کو مل جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے اس کو ملے یا نہ ملے، نعمت اگرچہ اس کو نہیں ملے لیکن جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو، دل میں یہی سوچتا ہے۔ اور ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، اس جیسی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، پورا زور لگا دیتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، آخرکار وہ نعمت اسے حاصل نہیں ہوتی، تب جا کے وہ تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ایک تیسرا درجہ ہو، اور ایک چوتھا درجہ ہے، اور اس کو غبطہ کہتے ہیں، رش کہتے ہیں، اور یہ محمود ہے، تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد کو کہا کہ لا حسد الا فی اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، کہ ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن عطا کیا ہے، وہ رات اور دن اس کو تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایک وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے مال عطا کیا ہے اور مال کو پھر راہ حق میں
خرچ کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بھی دی ہے۔ تو یہ ایسا حسد ہے جو کہ جس پر ایک دوسرے سے جو ہے سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں 10 روپے خرچ کر رہا ہے، دوسرے انسان کو چاہیے کہ 20 روپے خرچ کرے۔ کسی نے قرآن مجید کا 1 پارہ حفظ کیا، اسے چاہیے کہ 2 پارے حفظ کرے۔ کوئی قرآن مجید ہر روز 1 پارہ تلاوت کرتا ہے، وہ 2 پارے تلاوت کرے۔ قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ایسے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے مال ہو یا دین علم حاصل کرنے کے سلسلے میں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے سلسلے میں ہو، ایسی صورت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسی چیزوں کے بارے میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایسی چیزوں کو آگے بڑھنے والوں، ایسی چیز میں جو ہے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو ایسی چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے، سبقت کرنے والے کو ایسی چیز میں جو ہے سبقت کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ تو تھے حسد کے مراتب، حسد کے درجات۔ اب آئیے حسد کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، حسد آخر پیدا کیوں ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے سے حسد کیوں کرنے لگتا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے بغض المحسود، جس سے انسان حسد کرتا ہے اس سے نفرت کرنا، اس سے وہ نفرت کرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہے یہود کی صفت بتائی، یہود کی صفت، یہ حسد کی صفت یہود کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ نے انہیں اپنا فضل عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی، اور ہم نے انہیں بڑی بادشاہی عطا کی، ملک عظیم عطا کیا، بڑی بادشاہی عطا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حسدوا محمدا علی النبوۃ وحسدوا اصحابہ علی الایمان به ولا زالت آثار حسدهم تظہر یوما بعد یوم، کہ ان یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی بنیاد پر حسد کیا، یعنی یہ جو نبوت کا سلسلہ بنی اسحاق میں چلا آ رہا تھا وہ اب اس سے ختم ہو کر بنی اسماعیل میں آ گیا نبوت کا سلسلہ، اس وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی آپ کے اصحاب نے جو آپ پر ایمان لایا، ایمان لانے کی وجہ سے ان یہود نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حسد کیا، اور ان کے حسد کے آثار دن بدن ظاہر ہوتے گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے منافقوں کے تعلق سے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کہ مخالفت ان کے منہوں سے نکل چکی ہے اور ان کے دلوں میں جو مخالفت چھپی ہوئی ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی دلوں میں جو ہے جو باہر ظاہر ہو چکا ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین کرام، دوسری وجہ حسد پیدا ہونے کی دوسری وجہ دیکھیے کبر و خود پسندی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر، گھمنڈ، یہ دوسرا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن 2 بڑی بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے ایک آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ ان 2 بڑوں جو بڑی بستیاں تھیں ان میں سے کسی بڑے انسان پر نازل ہوتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس بات پر انہیں حسد تھا، اس بات پر جلن تھی۔ تیسری وجہ حسد پیدا ہونے کی وہ ہے جاہ و منصب کی لالچ، ایک انسان جاہ اور منصب کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے سے حسد کرتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سامنے والے کو گرانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، حتیٰ کہ حرام اسباب کو بھی اختیار کر لیتا ہے۔ جاہ اور منصب کی لالچ، جاہ اور منصب کی چاہت، یہ بھی حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہ و منصب کے تعلق سے حضرت
ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا ابا عبد الرحمن لا تسأل الامارہ، اے ابو عبد الرحمن یہ عمارت، یہ ذمہ داری مانگ کر نہ لینا، یہ مقام اور مرتبہ، یہ جاہ و منصب مانگ کے لوگوں سے نہیں لینا۔ اگر تم نے مانگ کے لیا تو تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ گے، تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور اگر تم بغیر مانگے ذمہ دار بنائے جاؤ گے، ذمہ داری اگر بغیر مانگے ملے گی، اُعِنْتَ عَلَيْهَا، اس پر تمہاری مدد کی جائے گی، اس ذمہ داری کو انجام دینے میں اللہ کی طرف سے تمہیں مدد ملے گی۔ اس لیے جاہ اور منصب مانگ کے نہیں لینا چاہیے، اگر بنایا جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اگر اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھتا ہے تب۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ذمہ دار بنے گا، جس کے اندر جتنی ذمہ داری ہوگی، جس کے اوپر جتنی ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اس کا حساب اتنا سخت ہوگا، رب کی بارگاہ میں اس سے اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے انسان جس قدر ذمہ دار ہوگا، جتنا بڑا ذمہ دار ہوگا، اس سے اسی قدر پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے مانگ کر کبھی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے، جاہ اور منصب کی کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، چوتھی وجہ حسد کی، السخط علی قضاء اللہ، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا، اللہ کے فیصلے کو جو ناپسند کرنا۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، جس کو مالدار ہونا تھا مالدار ہے، جس کو متوسط بیچ کا ہونا تھا وہ بیچ کے ہیں، جس کو اللہ نے غریب اور مسکین بنایا ہے، اس کو مسکین اور غریب اپنی غربت، اپنی مسکینیت پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کا سبب بھی بتایا ہے کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، مصیبت پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے، پیدا کر دیا ہے۔ اس مصیبت کو اللہ نے پہلے ہی پیدا کر دیا تھا۔ اس انسان زمین میں چاہے وہ مصیبت آئے یا انسان کے جسم میں وہ مصیبت واقع ہو، اور سبب بھی بتایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ جو تم سے فوت ہو جائے، یا تو جو موجود سامان تھا، جو نعمت تھی، وہ چھن گئی، چلی گئی، کوئی نقصان ہو گیا، تو اس کے جانے پر افسوس نہ کرو، افسوس نہ کرو، ایک پہلا سبب۔ یا کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش تھی، محنت کی، حلال طریقہ اختیار کیا، وہ چیز نہیں ملی، صبر کر لینا چاہیے۔ اس کی قسمت میں وہ چیز نہیں تھی، نہیں ملی، صبر کر لینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ چیز تمہیں ملنے والی نہیں تھی، اور کہا کہ اگر اللہ کی کوئی نعمت تمہیں ملی ہے تم اس پر اتراؤ نہیں، اتراؤ نہیں۔ اللہ رب العالمین اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جو چیز نہیں ملی ہے یا کوئی چیز فوت ہو گئی، اس پر صبر کر لینا چاہیے، اور اگر کوئی نعمت ملی ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ سامعین کرام، تو یہ اسباب ہیں حسد پیدا ہونے کے۔ اب آئیے 5 چیزیں جو محسود کو پہنچنے سے پہلے حاسد کو لاحق ہوتی ہیں۔ ایک حسد کرنے والے انسان ہمیشہ 5 چیزوں میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ غم لا ينقطع، ایک حسد کرنے والا ایسے غم میں مبتلا ہوتا جو کبھی غم ختم ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے، اب کسی کو گرانا چاہتا، ہمیشہ اس کی فکر اسی میں لگی رہتی ہے۔ اب وہی فکر اگر وہ اپنی ترقی کے لیے کرتا، وہ فکر، وہ کوشش اگر اپنی ترقی، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے کرتا تو اس کے لیے بہتر تھا، لیکن وہ کیا کر رہا؟ ہمیشہ سوچ رہا کہ اس کو کیسے گرانا۔ تو غم لا ينقطع، ایسا غم جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ مصیبت لا یؤجر علیہا، ایسی مصیبت لاحق ہوتی ہے جس پر اسے اجر نہیں دیا جاتا۔ ایک مومن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مومن کو جو بھی غم، جو بھی حزن لاحق ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن ایک حسد کرنے والے کو ایسی مصیبت ملتی ہے کہ اس پر اس کو اجر نہیں ملتا۔ اور تیسری چیز کہ ایک ایسا عمل ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے، تعریف نہیں کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز رب کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ حسد رب کی ناراضگی کا باعث ہے۔ جو حسد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے عدم التوفیق یوم لا ينفع مال ولا بنین، کہ اس دن قلب سلیم لے کر وہ نہیں حاضر ہو سکتا جس دن لوگ قلب سلیم لے کر، سیدھے دل لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یعنی جس دن صرف قلب سلیم ہی انسان کو فائدہ پہنچائے گا، جس دن مال اولاد فائدہ نہیں دیں گے،
اس دن وہ قلب سلیم لے کر اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد جیسی بری بیماری سے پاک اور صاف کریں۔ اب آخری پوائنٹ بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حسد جو کرتا ہے، حاسد کے حسد سے کس طرح سے بچے، ان کے کچھ اسباب ہیں، وہ بیان کر کے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ تو پہلا سبب جو اس سے نجات مل سکتی ہے، التعوذ باللہ من شرہ، یعنی جو حسد کرتا ہے، حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، اور اس میں قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق، یہ سورہ پڑھنی ہے حسد سے بچنے کے لیے، جادو سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے۔ اور اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے، پہلا سبب۔ دوسرا سبب تقوی اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا ہے۔ تیسرا سبب الصبر علی عدوہ، صبر کرنا ہے، جو بھی کوئی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہو تو تکلیف پر صبر کرنا ہے۔ نمبر 4 میں التوکل علی اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ حاسد کے حسد سے جو صحیح راستے کو چھوڑ دے، بلکہ ڈٹ کے رہنا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا ہے۔ اس کے بعد 5واں سبب ہے فراغ القلب ان فکرہ، کہ اس کو بار بار اس کے فکر سے، اس کو ذکر کرنے سے اپنے دل کو خالی رکھے۔ کچھ بھی ہوا ہے تو ہمیشہ اپنے ذہن کو اسی میں نہ لگا کے رکھے، بلکہ اس سے اپنے جو ہے دماغ کو ہٹا لے، جو بھی مصیبت آئی تھی ختم ہو گئی۔ نمبر 6 میں ہے التوبہ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے انسان۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے اس پر کوئی مصیبت ڈال رہا ہے، تو اس انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ نمبر 7 ہے الصدقۃ والاحسان، صدقہ کرنا چاہیے کثرت سے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ نمبر 8 میں ہے خود حاسد سے بھی، جو انسان حسد کر رہا ہے اگر معلوم ہے کہ یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 9 میں ہے توحید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے۔ اس کے بعد ایک اور سبب ہے، وہ ہے اگر کسی انسان کو یہ خدشہ ہے کہ اس سے کوئی حسد کر سکتا ہے، ڈرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس نعمت کا ذکر اس کے سامنے نہ کرے۔ جس انسان سے اس کو خدشہ ہے کہ میں اگر بیان کروں میری کوئی نعمت تو اس پر وہ جلن کرے گا، حسد کرے گا، ایسے انسان کے سامنے اپنی نعمت کا اظہار نہ کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ حسد سے جو ہے بچ کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دلوں کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسد جیسی بری بیماری سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بارک اللہ شکر